بسم اللہ الرحمن الرحیم. طارق جمیل آپ کے سامنے. مزاج بخیر. جتنے منہ اتنی باتیں. کافی دنوں سے، اب تو دیکھیں 2 مہینے ہو چلے ہیں، یہ بیچاری ہی کہنا چاہیے، بلکہ وہ تو کیا بیچاری، یہ جو ماں باپ ہیں دعا زہرا کے، وہ بیچارے ایک عجیب کرب میں مبتلا ہیں، اور طرح طرح کی باتیں لوگ کر رہے ہیں اور طرح طرح کے تبصرے آ رہے ہیں. اس عالم میں تو سمجھتا ہوں کہ بعض ہمارے جو سیریس، سنجیدہ اور سمجھدار یوٹیوبرز ہیں، انہوں نے بڑا پازیٹیو رول ادا کیا، لیکن اس کے باوجود ابھی تک یہ ظہیر لڑکا جو ہے اور اس کے ارد گرد جو بھی اس کا نیٹ ورک ہے یا جس نیٹ ورک کا وہ حصہ ہے، اس تک یہ ہمارے یوٹیوبرز نہیں پہنچ سکے، سوائے ایک خاتون کے یا ایک دو اور لوگ. تو میں اپنے طور پر پرسنلی یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں، قانون ٹھیک ہے، قانون کہتے ہیں جی اندھا ہوتا ہے، وہ واقعی اندھا ہوتا ہے. قانون کہتا ہے جی یہ عمر اور فلاں عمر اور یہ بلوغت اور وہ بلوغت اور یہاں کا قانون اور وہاں کا قانون، لیکن ان قوانین کے علاوہ ایک انسانی جذبات اور انسانی جو ویلیوز ہیں ان کی بھی بڑی اہمیت ہے، اور بلکہ زیادہ اہمیت ان کی ہے. قانون پر عمل پیرا ہوں، لیکن آپ یہ تو دیکھیں کہ یہ کیا، یہ اب چھوڑیں پرے، لیکن میری بڑی دست بستہ اور مؤدبانہ اپنے عدالتی نظام اور حکومت سے درخواست ہے کہ وہ اس معاملے میں پڑھیں، اس لڑکی کو اس کا کھوج لگائیں کہ وہ، یعنی وہ اغوا بھی نہیں ہوئی، ایک سینس میں گھر سے بھاگی بھی نہیں. یعنی بھاگنا تو یہ ہوتا ہے نا کہ جی وہ جی فلاں اٹھا کے لے گئی چیزیں، گھر میں کوئی پہلے سے کوئی لڑائی جھگڑا بھی نہیں ہوا. اس بچی کی جو ویسے پرائیویٹ ویڈیوز ہیں گھر کے اندر بنی ہوئی، وہ بھی چل رہی ہیں، خوش باش ہے بہنوں میں ماں باپ کے ساتھ، چھوٹے سے فلیٹ میں رہ رہی ہیں. ٹھیک ہے، یہ جو پب جی اور اس میں وہ کسی ٹریپ میں ضرور آ گئی. یعنی اگر چلے دو، ایک لڑکا لڑکی ایک دوسرے کو چاہتے بھی ہیں، تو جب وہ سوسائٹی کے کسی بھی اخلاقی اصول کو پامال کر کے ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں، ملتے ہیں، تو ان کے چہروں پر ایک خوشی ہونی چاہیے. تو مجھے آپ بتائیے، کیا آپ کو یہ زہرا، دعا زہرا جو ہے بچی، اس کی جتنی ویڈیوز یا تصویریں آئی ہیں اس میں خوشی نظر آتی ہے؟ یا وہ لڑکا جو ہے، کیا اس کے لیے میں الفاظ استعمال کروں، کیا اس کے چہرے پر کوئی اطمینان اور کوئی ایسی چیز نظر آتی ہے کہ جسے اس نے چاہا تھا اور وہ اسے حاصل ہو گئی؟ ایسا ہرگز نہیں ہے. لیکن میں دوستو آپ کی توجہ ایک دوسری طرف دلانا چاہتا ہوں. چونکہ میرا تعلق انٹرٹینمنٹ اور ڈرامے سے ہے، تو میں اسی حوالے سے آپ کو بات کروں گا. ایک چیز ہے، وہ کہلاتی ہے انگریزی میں تو اسے یوں کہیں سجیشن. آپ نے سنا ہوگا، کانوں کے کچے لوگ، کان میں کسی نے بات کہی آگے بیان کر دی، یا ہم لوگوں کی باتوں میں آ جاتے ہیں. بچپن سے ایک بچہ یا لڑکا یا لڑکی اپنے گھر میں سن رہی ہے کہ جی وہ پھپھو بہت بری ہے، پھپھو بہت بری ہے، پھپھو بہت بری ہے، اس نے یہ کیا، اس نے فلاں کیا، اس نے ڈھمکاں کیا. نتیجہ یہ کہ وہ بچے جو ہیں، جن کو گود میں کھلایا ہوتا ہے پھپھو نے، وہ ذرا سے قد نکالتے ہیں، بڑے ہو جاتے ہیں، تو وہ بھی اس کے زیر اثر آ جاتے ہیں کہ نہیں جی یہ پھپھو تو جب بھی آتی ہیں مشکل ڈالتی ہیں. جبکہ ایسا ہوتا نہیں، وہ تو بہت پیار کرتی ہوگی اپنے بھتیجوں سے یا بھتیجیوں سے.
بعین ہی یہ سجیشنز ہیں، یہ سجیشنز ہیں، آپ دیکھیے یہ سجیشن کا بڑا رول ہے، ریپیٹیٹیولی ایک بات کرنا وہ ذہن میں بیٹھ جاتی ہے۔ اس کے دونوں اینگلز ہیں، پازیٹیو اور نیگیٹو۔ یہ میں جس سوسائٹی کے رویے کی بات کر رہا ہوں، جو ایک ہلکی سی مثال پھپھو کی دی میں نے آپ کو، یہ نیگیٹو رویہ ہے۔ اس کے مقابلے میں پازیٹیو رویہ ہوتا ہے ریپیٹیٹیولی کہنے کا۔ جو دوست قرآن پڑھتے ہیں اور جو جانتے ہیں جو قرآن کا اسلوب ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک بات کو بار بار بیان کیا ہے، بار بار اپنے حکم کو، اپنی خوشی کو، اپنی ناراضگی کو بیان کیا تاکہ یہ ذہن نشین ہو جائے۔ ایک دفعہ کہہ کر آگے چل نکلنا وہ ذہن نشین نہیں ہوتا، لیکن جو ریپیٹیٹیولی آپ بات کرتے ہیں وہ ذہن نشین ہو جاتی ہے اور وہ اس پر یقین بیٹھ جاتا ہے اور ویسا ہی کرنے لگتا ہے۔ میں آپ کو جو کہنا چاہ رہا تھا ڈراموں کے حوالے سے، کہ یہ جو ڈراموں کے نام ہیں، میں آپ کو ایک اور قصہ سناتا ہوں۔ ایک فلم بنی تھی مغل اعظم، دلیپ صاحب اور مدھو بالا کی، جو بہت مشہور ہوئی۔ آج تک وہ ہندوستان کی بڑی فلموں میں اس کا شمار ہے۔ اس میں ایک گانا تھا جو کہ بہت پاپولر ہوا، شاید آج بھی پاپولر ہے، لتا منگیشکر کا گایا ہوا، کہ وہ انارکلی کو پیش کیا جاتا ہے دربار میں، اور وہ چونکہ شہزادہ سلیم کو چاہتی ہے اور اسے پتہ بھی ہے کہ وہ ایک کنیز ہے اور سلیم ایک شہزادہ ہے، اور وہ اکبر اعظم کے سامنے اس نے رقص کرنا ہے اور گانا گانا ہے۔ اور وہ بول کیا ہیں؟ بول ہیں کہ پردہ نہیں جب کوئی خدا سے، بندوں سے پردہ کرنا کیا، جب پیار کیا تو ڈرنا کیا۔ کہتے ہیں کہ جب یہ فلم ریلیز ہوئی تو بہت ساری، فلم کیا ریلیز ہوئی، جب یہ گانا ریلیز ہوا اور ریڈیو پر بہت بجنے لگا تو بہت ساری لڑکیاں نابالغ کچے ذہن کی، انہوں نے کیا کیا کہ ایک چٹ پر لکھا کہ جب پیار کیا تو ڈرنا کیا، پردہ نہیں جب کوئی خدا سے، بندوں سے پردہ کرنا کیا۔ وہ خط گھر پہ چھوڑا اور خود غائب۔ آپ نے دیکھا یہ چیزیں کتنا اثر کرتی ہیں۔ بعین ہی یہ ہمارا جو میڈیا ہے یا یہ جو ٹیلی ویژن ہے اور اس پر جو ڈرامے لگتے ہیں، آپ نے کبھی غور کیا؟ ایک فلم اس کا بہت شہرہ ہوا اور بڑی مارکیٹنگ ہوئی، اس کا نام ہے جوانی پھر نہیں آنی۔ بڑے اس کے اوپر کمنٹس بھی آئے اور تبصرے بھی ہوئے، جی کیا لاجواب فلم ہے، اور کیا یہ ہے، اور کیا غضب کی یہ ہے، اور کیا فلاں ہو گیا، یہ ہو گیا۔ لیکن اس کے نام پہ غور کیا آپ نے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جوانی پھر نہیں آنی، ابھی ہے وقت، جو کرنا ہے کر لو۔ اور یہ پیغام کن کے لیے ہے؟ ظاہر بڈھوں کے لیے تو نہیں ہے، اور ظاہر بچوں کے لیے بھی نہیں، یہ جوانوں اور نوجوانوں کے لیے پیغام ہے کہ جوانی پھر نہیں آنی، ابھی جو کرنا ہے کر لو۔ اسی طرح ایک دو اور نام میں نے دیکھے، میرے پاس تم ہو۔ اب یہ خلیل الرحمن قمر ہمارے بڑے اچھے لکھنے والے ہیں، لیکن ان کا چونکہ ایک مرکزی جو تھاٹ کا جو ایک مرکز ہے وہ عشق و محبت ہے، اور ہمارے بیشتر ڈرامے بھی عشق و محبت پر بیس کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں فلمی کہانیاں تو عشق و محبت پر ہوتی ہیں، لیکن آپ ابتدا کے دنوں کی فلمی کہانیوں کو دیکھیں تو ان کے نام بھی اتنے پیارے، آشیانہ اور
حق مہر، اور ایسا بھی ہوتا ہے، اور پھر وہ تو جانراز تھے نا مختلف، جنگی فلمیں، فرنگی، عجب خان، اور مزاحیہ فلمیں، رنگیلا اور منور ظریف، اور رنگیلا، اور اسی طرح جو اسلامی فلمیں، نور اسلام. تو ہماری فلموں میں بھی اور پی ٹی وی میں تو بطور خاص اس بات کا خیال رکھا جاتا تھا کہ فلم کا نام یا ڈرامے کا نام ایسا ہو. آپ دیکھیے نا ڈراموں کے نام، انکل عرفی، کیا ہے اس میں؟ کوئی نیگیٹو تھاٹ آتا؟ نہیں آتا. آنچ، راہیں، پورے چاند کی رات، تنہائیاں، یہ سارے نارمل نام ہیں. یہ بہت اچھے نام ہیں. بجیا کے جو ڈرامے ہیں، حسینہ معین کے جو ڈرامے ہیں، حمید کاشمیری صاحب کے ڈرامے ہیں، اشفاق صاحب کے ڈرامے ہیں، کہیں لسٹ اور کہیں جنسی رجحان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے نام نہیں ہے. لیکن اب جو یہ رواج ہے اور یہ ڈرامے پاپولر ہوتے ہیں اور گھر گھر میں ڈرامے کے نام کا چرچا ہوتا ہے، بڑے بھی نام لیتے ہیں، چھوٹے بھی نام لیتے ہیں. تو کیا ہے، جوانی پھر نہیں آنی، اور میرے پاس تم، صدقے تمہارے پیارے افضل. اور ایک وقت میں ترکی کا ایک ڈرامہ چلا اردو 1 پہ، اس کا نام رکھا گیا عشق ممنوع. اس کے وہ بہت پاپولر ہوا. اس کے بعد سے اس عشق لفظ کو اتنا رگیدا گیا اور اتنا لتاڑا گیا، اور آج تک لتاڑا جا رہا ہے اور آج تک رگیدا جا رہا ہے. تو میں اپنے رائٹرز اور اپنے ڈرامہ پروڈیوسرز سے یہ پوچھتا ہوں کہ کوئی تھوڑی سی آپ کے اندر یہ فیلنگ ہے کہ قوم کو آپ کس طرف لے جا رہے ہیں اور ذہنوں میں کیا چیز بٹھا رہے ہیں؟ یہ جو نوجوان لوگ ہیں، آپ کا کیا خیال ہے، عشق سے کیا مراد لیتے ہیں؟ محبت اور عشق سے کیا مراد لیتے ہیں؟ آپ بھی اگر سچے دل سے اپنے دل میں جھانکیں تو آپ کو پتہ چلے کہ عشق سے سوائے لسٹ کے اور مزہ لینے کے اور کوئی مراد نہیں. کہنے کی باتیں ہیں اور پھر اس کی توجیحات اور یہ اور وہ. ارے بابا، عشق تو بھسم کر دیتا ہے. عشق کے مطلب اور معنی کی طرف تو جائیں آپ. تو ان ناموں کو اس طرح عام کر دینا اور ان کو رکھنا تھوڑا بہت، میں سمجھتا ہوں حکومت کو، پروڈکشن ہاؤسز کو، چینلز کو، اور سب سے بڑھ کر پیمرا کو اس طرف توجہ دینی چاہیے کہ یہ جو نام رکھا گیا ہے، یہ آیا ہمارے سوسائٹی نارمز کے مطابق ہے یا نہیں. لیکن اس کی طرف سے بالکل سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ تو ڈرامہ ہے، چلو نام رکھ دیا، ٹھیک. پھر کچھ نیگیٹو نام ہوتے ہیں، بری عورت. کیوں بھائی، کیوں رکھا آپ نے یہ نام؟ کیا اس سے ڈرامہ بہت زیادہ چل جائے گا؟ آپ کانٹینٹ کی طرف توجہ دیں. آپ دیکھیں ابتدا میں پاکستان کے اندر ہی، بلکہ انڈیا میں بھی، جو سوشل فلمیں بنا کرتی تھیں وہ جانرا ہی الگ تھا، فیملی ڈرامہ. اس میں بھی مطلب کیسی کیسی اچھی فلمیں، گھونگھٹ، سہیلی، دوپٹہ، یہ سب رومانٹک فلمیں ہیں. اس میں محبت ظاہر ہے. ہمارے ہاں ڈراموں اور فلموں میں مرکزی کہانی کا جو مرکزی تانا بانا ہے وہ محبت ہی کے گرد گھومتا ہے. لیکن آپ دیکھیں کتنے پیارے اور اچھے نام رکھے گئے، لیکن اب کوئی نہیں سوچتا. بات لمبی ہو رہی ہے،
میں اور دو ایک پوائنٹس رکھنا چاہ رہا تھا، اگلے ویلاگ میں آپ کے سامنے رکھوں گا. وہ ہیں ہمارے فوک لور کے گیت. کاہے کو بیاہی بدیس، یہ تو حضرت امیر خسرو کا کلام ہے اور اس کا ایک اینگل تصوف کا ہے، لیکن چونکہ لڑکیاں بیاہ کے جاتی ہیں وہ شادی بیاہوں پہ یہ چلتا ہے. کاہے کو بیاہی بدیس سن بابل مورے. پھر پنجابی میں سورے نہیں جانا سس بڑ بڑ کر دی. اسی طرح کے کالا ڈور یا کنڈے نہ اڑے ہی ہوئے، چھوٹا دیورا بھابھی نہ لڑے ہی ہوئے. یہ تو چلو سمپل بات کہ چھوٹا دیور بھابھی سے لڑ پڑا، لیکن میں سورے نہیں جانا سس بڑ بڑ کر دی. جب سس کے لیے، ساس کے لیے پھر دماغ میں بچپن سے یہ گیت گھومتا چلا آ رہا ہے تو اس نے خاک ساس کے ساتھ رہنا. اگلے ویلاگ میں ملاقات ہوتی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.